सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कहानी सुनने से पहले सारे काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। यानी कि अगर स्कूल का कोई काम है और अगर किसी बड़े ने आपको कुछ कहा है और अगर आपने किसी की कोई मदद करनी है, किसी आपके बहन भाई को या दादी को या दादा को या चाचा चाची को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो वो आपने कर ली है और आपने नमाज़ें भी पढ़ ली हैं और आपने कुरान का सबक भी पढ़ लिया है और जहाँ आप बैठ के कहानी सुन रहे हैं वो जगह अच्छी तरह साफ़ सुथरी है और हर चीज़ अपनी जगह पे रखी है। ऐसे नहीं कि आपने अपने सारे खिलौने उठा के अगले कमरे में फेंक दिए और अपनी जगह साफ़ सुथरी कर ली। पूरा घर साफ़ होना चाहिए। चलिए आते हैं आज की कहानी की जानिब। आज की कहानी है सूरत बकरा की और हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा सिपारा। सूरत बकरा कुछ तीसरे सिपारे में भी मौजूद है। तीसरे सिपारे में सूरत बकरा का एक हिस्सा मौजूद है और बाकी सूरह आले इमरान मौजूद है। वो हम बाद में सुनेंगे आले इमरान कौन थे, मगर कहानी जो हम आज सुनने जा रहे हैं वो है तीसरे सिपारे की पहली कहानी और इसका उन्वान है बादशाह के दरबार में। अब भला ये कौन सा बादशाह था और कौन उसके दरबार में था? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कहानी सुनी थी काबा की तामीर किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ताला ने कहा था कि इब्राहीम जो हैं वो हर इम्तिहान में बिल्कुल पास हो गए और उनको 100% नंबर मिले हैं। अब अल्लाह ताला हमें आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं कि आखिर वो कौन से इम्तिहान थे जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास हुए थे। चलिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ रहते थे वहाँ पे एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था नमरूद। और ये तो आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम के जो अब्बा जान थे वो बुत बनाया करते थे, वो जो कि बुतों की पूजा करते थे। उनका नाम था आज़र और वो भी अपने बेटे से खुश नहीं थे। अब जब हज़रत इब्राहीम ने तमाम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया और कहा कि ये तुम बुतों की पूजा क्यों करते हो, असल में तो एक अल्लाह ताला है जो हर चीज़ से बड़ा है, सबसे ज़बरदस्त और ताकतवर है, ये बुत तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने बादशाह नमरूद को बताया कि आज़र का बेटा इब्राहीम हमारे बुतों को बुरा कहता है और वो कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। ये सुनकर नमरूद को बहुत ही गुस्सा आया और उसने लोगों को कहा कि इब्राहीम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है। जो चाहे तो ज़िंदगी दे सकता है और जो चाहे तो मौत दे सकता है। नमरूद कहने लगा, ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में भी है। उसके बाद कहते हैं कि बादशाह ने अपना इख्तियार दिखाने के लिए 2 कैदी मंगवाए। उनमें से एक ने किसी को कत्ल किया था और दूसरा बेगुनाह था। नमरूद ने पहले को छोड़ दिया जिसने कत्ल किया था और दूसरे बेगुनाह को मरवा डाला और कहा, देखा, एक को मैंने ज़िंदगी दी और दूसरे को मार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में कहा कि ये अजीब बेवकूफ़ है, ज़िंदगी और मौत के इख्तियार का मतलब भी नहीं समझता। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम ज़रा उसे मगरिब से निकाल कर तो दिखाओ। ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब ही ना दे सका।
اب جب اس کو کوئی جواب دینا ہی نہ آیا تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ 10 دن تک قید خانے میں رہے۔ پھر بادشاہ اور اس کے وزیروں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ قوم کے لوگوں کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور جب بادشاہ اور حضرت ابراہیم کی وہ گفتگو ہوئی جو ہم نے سنائی ہے، تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، یہ ایک دوسری کہانی ہے، یہ ہم آپ کو سنائیں گے جب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ والی کہانی سنائیں گے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا۔ ننھے ساتھیوں، حضرت ابراہیم کی کہانی کے ساتھ آج ہم سنیں گے ایک اور بھی کہانی، اور وہ کہانی قرآن میں تو نہیں ہے، مگر وہ ایسی کہانی ہے جس کی وجہ سے قرآن میں ایک بہت ہی اہم آیت نازل ہوئی، جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اور مجھے یقین ہے کہ کہانی گھر کے جتنے بھی اچھے اچھے پیارے پیارے بہادر ساتھی ہیں وہ سب آیت الکرسی جانتے بھی ہیں، اور بہت سے بچوں کو یاد بھی ہوگی جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہوں گے۔ بھلا آیت الکرسی کی کیا کہانی ہے، یہ ہم سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ میں وہاں پہ کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ رات کو ایک شخص آیا اور کچھ سامان لے جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے بہت ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت ہی فقر و فاقے اور اپنے خاندان اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ میں نے دھیان رکھا، وہ دوبارہ آیا اور سامان اکٹھا کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے بہت ضرورت ہے، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت ہی مجبوری اور خاندان کی شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا۔ وہ آیا اور پھر سامان اکٹھا کرنے لگا۔ اب میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ یہ تیسری اور آخری بار ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے الفاظ سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب یہ پوری پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پہرے دار محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اس نے مجھے کچھ ایسے الفاظ سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، وہ الفاظ کون سے ہیں؟ میں نے کہا، اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا،
اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ آگے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تمہارے ساتھ تو اس نے سچی بات کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے. ابو ہریرہ تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا. دیکھا آپ نے، شیطان جو تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ڈر لگتا تھا. اس نے کہا کہ بجائے کہ میں ان کے سامنے جاؤں اور وہ مجھے ڈانٹے، اس نے سچ بات بتا دی. اس نے کہا اگر آپ یہ روزانہ رات کو پڑھیں گے آیت الکرسی تو پھر میں بالکل بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا، میں اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے. دیکھا، یہ تھی ایک جھوٹے آدمی کے سچ کی کہانی. شیطان تو جھوٹا ہے نا، لیکن ایک بار اس نے سچ کہہ دیا تھا. تو مجھے امید ہے کہ جو کہانی گھر کے اچھے سے ساتھی ہیں وہ آیت الکرسی یاد کر رہے ہوں گے اور کافی بچوں کو یاد بھی ہو چکی ہوگی. اس بار رمضان میں آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے کوئی رات ایسی نہیں گزارنی کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے نہ سوئیں. ٹھیک ہے، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ. سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں.